خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں. ہم گفتگو کر رہے ہیں آج غیرت کے قتل کے بارے میں، اور اب ہم دینی نقطہ نظر جاننے کے لیے گزارش کرتے ہیں مولانا محمد سلفی صاحب سے، جو کراچی سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. مولانا صاحب، آپ نے ہمارے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی، آپ اس بارے میں کیا کامنٹ کریں گے؟ اور ہمیں ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اسلام اس بارے میں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ساتھی حضرات اور خواتین نے جو گفتگو فرمائی وہ اس لحاظ سے بڑی اچھی ہے کہ انہوں نے اپنا نقطہ نگاہ بیان فرمایا. بات یہ ہے کہ آج کے اس ٹاپک سے متعلق جس کو ہم غیرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ ایک وصف ہے جو انسانی وصف کہلاتا ہے، اور اسلام نے اس کی بڑی تعریف کی ہے کہ جس کے اندر غیرت ہو، حمیت ہو، اور اپنی ذات کی پہچان ہو اور برائی سے بچنے کا جذبہ ہو، اسے غیرت کہتے ہیں. لیکن اس کا غلط استعمال قرآن نے واضح الفاظ میں اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد میں یہ فرمایا ہے کہ لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث. کسی مسلمان کا خون بہانا شریعت اسلام میں جائز نہیں ہے مگر 3 وجوہات کی بنیاد پر: قاتل النفس وسیب الزانی و مفارق لدینہ. ایسا شخص جس نے کسی کی جان لی ہے اسے قصاص کے طور پر قتل کیا جا سکتا ہے، یا وہ شادی شدہ مرد عورت کہ جس کا زنا کا ارتکاب کیا ہے تو اسے اس کے سزا کے نتیجے میں سنسار کیا جائے گا. یہ وہ انسان جو مسلمان ہونے اور اتنی بڑی عزت مل جانے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کو نبی تسلیم کرتا ہے، اسلام کو سچا دین سمجھتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت یا یہودیت یا کوئی اور مذہب اختیار کرے تو اسے اس کی سزا میں قتل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی حیثیت میں کسی طرح بھی کسی کی جان لینا شریعت میں انتہائی درجے کی ناپسندیدہ بلکہ حرام قرار دیا گیا ہے. اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ غیرت ہم سے زیادہ عربوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن اسلام نے آ کر اس کو ٹیکل کیا، اس کو صحیح طریقے سے سمجھایا کہ غیرت یہاں استعمال ہوتی ہے، غیرت یہاں استعمال ہوتی ہے. اور غصے میں کسی کوئی قدم اٹھانا یا کسی کو انتہائی قسم کی سزا دینا جسے موت کہتے ہیں. اور جیسا کہ میڈم نے ارشاد فرمایا کہ عورت ہی مظلوم ہے اور ہر حیثیت میں عورت ہی پر ظلم ٹوٹتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں اسلامی نقطہ نگاہ سے اس بات کو دیکھنا ہے کہ اگر غلطی سے کوئی نوجوان لڑکا لڑکی غلطی کر بیٹھیں یا ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر بیٹھیں تو ان کی یہ غلطی ضرور ہے کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، لیکن اس کی یہ سزا ہرگز نہیں شریعت میں، اسلام میں، کہ انہیں قتل کر دیا جائے. لہذا مولانا صاحب ایک چھوٹا سا میں تبصرہ چاہتا ہوں، اب وہ اس کو صرف نوٹ کر لینا چاہیے کہ قرآن مجید اس معاملے میں تھوڑی سی مختلف بات بتاتا ہے، کہ وہ کہتا ہے قتل صرف 2 صورتوں میں کیا جا سکتا ہے، ایک قتل کے جواب میں یعنی اس کے بدلے میں، اور دوسرا فساد فی الارض، سورہ مائدہ کی جو آیت ہے. تو اس بحث کو ہم ابھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن اتنی سی بات ضرور ہے کہ بہرحال کچھ جرائم ایسے ہیں جن میں موت کی سزا ہو سکتی ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا کسی شخص نے اپنے کسی خاندانی معاملے کے لیے، اپنے کسی برادری کے معاملے کے لیے. تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے جسٹس صاحبہ بتا رہی تھیں کہ پنچایت نے، جرگے نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کسی عورت کو ہلاک کر دیا جائے. تو اس کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، جان لینا یا کسی کو قتل کر دینا قرآن کی روشنی میں اور احادیث کے صحیح احادیث کی روشنی میں کسی طرح بھی جائز نہیں ہے مگر ان 3 وجوہ کی بنا پر جو میں نے ذکر کیے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے. اب میں آپ سے اسپیسیفک سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اگر اسٹیٹ نہیں کام کر رہی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بھئی یہ کوئی ایتھنو میتھڈز کا ایک ہے نظام جس میں وہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہر اپنا اجتماعیت اپنے آپ کو چلاتی رہے کسی طرح، تو اس میں جہاں پر جرگہ ہے، جہاں پنچایت ہے، وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کسی عورت کے کسی فعل کے بارے میں جو ان کی نگاہ میں ٹھیک نہیں ہے. تو کیا ایک ہماری طرح کے معاشرے میں جہاں آئین اور قانون موجود ہے تو اس میں آپ یہ اجازت دیں گے بحیثیت ایک عالم دین کے کہ پنچایت اور جرگہ یہ فیصلے کر لیا کریں؟ جی بالکل نہیں. اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہم اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ سپیریئر ذات اور عدل و انصاف دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اس کا بھیجا ہوا قانون اسلام ہے. لہذا جرگہ ہو یا پنچایت ہو
یا کوئی عدالت ہو ناجائز طور پر کسی کو بھی کسی کی جان لینے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دیتا اسلام. ٹھیک ہے، آپ سلفی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہماری مہمانوں کے ساتھ یہ گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی سے کہوں گا، اس پہ تھوڑا کامنٹ کیجئے کہ یہ جیسے ڈاکٹر رفیع صاحب نے فرمایا کہ نظام میں چونکہ نقص ہے، وہی ظاہر ہے کہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارے لوگوں کا ایک رویہ ہے، ان کی ایک تعلیمی پس منظر کی کیفیت ہے، اس کے بعد اسٹیٹ کا نظام اس کی کمزوریاں ہیں. تو اس میں یہ جرگہ، یہ پنچایت، آپ اس کو کیا بالکل سمجھتی ہیں کہ آپریٹ کرنا ہی نہیں چاہیے؟ یہ دیکھیے، اب تو جو مشاہدات خاص طور پہ اس صدی کے ہیں وہ تو اسی بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ جرگہ اور پنچایت کا سسٹم ہمیں ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ کسی انصاف کے معیار پہ تو مبنی ہوتا ہی نہیں. یہ بلکہ آپ سمجھیں کہ جو ہمارے حکمران تھے انگریز، انہوں نے اس سسٹم کو زیادہ آگے بڑھایا تھا اپنی خاطر کہ جو یہاں کے تھے جاگیردار یا سردار انہیں وہ اقتدار میں رکھیں اور وہ ان کے حمایتی ہوں. اس لیے اس سسٹم کو دونوں کو جرگہ اور پنچایت کو فروغ دیا اور بلکہ اس کو سسٹمائز بھی کیا، لیکن اس میں کوئی جو تھے پہلو قانون کے یا انصاف کے وہ اس میں شامل نہیں کیے، وہ اپنی منمانی کرتے تھے. جسٹس صاحب ایک ذکر کروں آپ کے ساتھ، یہ جرگہ اور پنچایت کا سسٹم، یہ ابھی جو اس وقت اسٹیٹ سسٹم ہے دنیا کا ڈیولپڈ، اس کے اندر ایک نئی شکل میں یہ چیز آ رہی ہے. اس کا نام ہے ADR، آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن. اب یہ امریکہ میں، ہانگ کانگ میں اور ایک یورپ کا ملک ہے، 3 ملکوں میں یہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا نظام شروع ہو گیا، اور یہ بیسیکلی پنچایت اور جرگہ کی ایک نئی ماڈرن شکل ہے. تو اس لیے یہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں ایک قانون تو رائج ہے نا، یعنی فیصلہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی اگر انہوں نے کسی آربیٹریشن سے، کسی ثالثی سے کسی چیز کو پہنچے ہیں کسی نتیجے پر کسی کاؤنسل میں، تو اس کو ریفر کرنا چاہیے، کسی کورٹ سے انڈورس ہونا چاہیے. جی، ایک تو لفظ آربیٹریشن ہے کہ ثالثی ہو جائے، ایک ہوتا ہے آربیٹری. آربیٹری وہ ہوتا ہے جو من مانی پہ مبنی ہوتا ہے. اور یہ جو جرگہ اور پنچایت کا اگر سسٹم ہم آگے اس کو چلانا چاہیں تو کم سے کم یہ پرانی روایات سے تو اس کو دور کر دینا چاہیے. اور یہ ADR کا سسٹم یورپ میں ابھی اتنا رائج نہیں ہوا جتنے کہ یہ ایشین کنٹریز میں رائج ہونے کے لیے ہم چل رہے ہیں. اور یہاں پاکستان میں بھی لوکل گورنمنٹ کے نظام میں اس کا حصہ ہے، اور یہ بنگلہ دیش میں تو انہوں نے بہت کامیابی سے اس کو چلایا ہے، اور اس کو وہاں شالش کہتے ہیں، ثالثی لفظ. لیکن جو پنچایت اور جرگے کی خصوصی علامتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، نہ اس کی سنوائی ہوتی ہے، نہ اس کو بلایا جاتا ہے. یہ کمزوری کیا، یہ اس کی ناانصافی ہے، اور یہ انصاف پہ مبنی ہی نہیں، نہ پنچایت اور نہ جرگہ. اس لیے ان سے تو ہمیں نجات حاصل کرنی ہے. تو ہم نے اس کی بجائے جو متبادل نظام ADR کا جس کا حوالہ ہو رہا ہے وہ ضروری ہے. خاص طور پہ ہمارے یہاں دیکھیے 3.25 کروڑ اس خطے کی آبادی تھی جو اس وقت پاکستان ہے، جس وقت پاکستان وجود میں آیا. اب اس کی آبادی 18 کروڑ سے تجاوز کر گئی، یعنی 5 گنا آبادی بڑھ گئی ہے. ہمارا جو یہاں نظام ہے انصاف کا، اپنا فارمل نظام، وہ نہیں کر سکتا کیونکہ نہ ججز کی اتنی ہمارے پاس ابھی ہے، اور جو ہمارے پرانے فرسودہ ہیں طریقے کار وہ بھی بدلنے کی ضرورت ہے. 1860 کے ہمارے دیوانی نظام بھی اور فوجداری بھی قوانین ابھی رائج ہیں. تو ADR تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم کریں، لیکن ADR جرگہ اور پنچایت نہیں کا متبادل نہیں، یعنی وہ اس سے مختلف چیز ہے، یہ بالکل علیحدہ ایک سسٹم ہے. خاتون آزاد ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.